الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 29 سورۃ الحاقہ، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 37 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 38 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ سورۃ الحاقہ کی یہ آیات حجم کے اعتبار سے بھی چھوٹی ہیں اور ان میں خاصی کہہ لیں کہ ایز ہے کہ ہم عربک کی اردو پڑھ کے کلام کا تسلسل سمجھ سکتے ہیں، معنی سمجھ سکتے ہیں، یعنی کہ ان کا تعلق کیونکہ شریعت کے ان معاملات سے نہیں ہے جن کا تعلق عمل سے ہے، تو ان کی ڈیپتھ نہیں ہے، یعنی ان کی تفسیر اتنے لینتھی نہیں ہے۔ سو میں کوشش کروں گی کہ جہاں پر مشکل الفاظ آئیں اس کو ہم تفسیری اعتبار سے سمجھ لیں، ورنہ جس تسلسل سے کلام چل رہا ہے کلام پاک اسی تسلسل سے ہم پڑھ کے سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو یہاں پر جو رکوع شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 38 سے، اس میں ذکر ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ، تو میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو تم دیکھتے ہو، اللہ اکبر، وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، اور اس کی جو تم نہیں دیکھتے ہو۔ یعنی فرمایا گیا کہ جو چیزیں تم کو نظر آتی ہیں، جن کا تم مشاہدہ کرتے ہو، ان کی بھی میں قسم اٹھاتا ہوں، اور جو چیزیں تمہیں نظر نہیں آتی ان کی بھی میں قسم اٹھاتا ہوں۔ یعنی ہر چیز کی قسم اٹھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، خواہ اس کا تعلق عالم شہادت سے ہو یا عالم غیب سے ہو۔ اور کیوں قسم اٹھائی گئی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کیونکہ کفار جو کہ جانتے بوجھتے اللہ کے نبی کو جھٹلاتے، ان کے کلام کو کسی کی طرف نسبت دیتے، یعنی کہتے کہ وہ فلاں شخص ہے جو ان کو آ کر سکھا دیتا ہے، یہ تو خود بہت اچھی شاعری کر لیتے ہیں، یہ تو کاہن ہیں، علیہ اعوذ باللہ، طرح طرح کے القابات سے آپ کو نوازتے تھے، کبھی شاعر، کبھی کاہن، کبھی نجومی، وٹ ایور، جتنے بھی القابات دیتے تھے اللہ کے نبی کو علیہ اعوذ باللہ۔ تو اللہ نے اس طرح سے بھرپور طریقے سے قسم اٹھائی کہ تمہاری جو چیزیں عقل نظر مشاہدہ کرتی ہیں اور جو نہیں کرتی، مجھے ان تمام کی قسم ہے۔ کیا؟ اللہ اکبر، انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن ضرور ایک معزز رسول سے باتیں ہیں، یہ قول ہے ایک رسول کریم کا، یعنی اصل میں تو کلام اللہ کا ہے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی زبان اقدس سے وحی کا اظہار فرمایا، اس کا ذکر سورہ نجم میں بھی ہے، اور سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی فرماتے ہیں یہ وحی ہی ہے، اس زبان سے اور کچھ نہیں نکلتا سوائے وحی کے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں نسبت دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن تم تک پڑھ کر سناتے ہیں، جو ان کا قول ہے، یہ در حقیقت قول الہی ہے۔ انہ لقول رسول کریم، یہ رسول کریم کا قول ہے، وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، تم بہت کم یقین رکھتے ہو۔ اور یہی وہ آیات ہیں جو ابتدائی طور پر میں نے آپ کو ذکر کیا کہ غالباً 6 نبوی سے پہلے اس سورہ کا جب نزول ہوا، حضرت عمر فاروق گزر رہے تھے، وہ اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے اس کی تلاوت سن رہے ہوتے ہیں قرآن کی، اور ذہن میں چل رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی تو، کیونکہ اس وقت وہ ایمان نہیں لے کے آئے تھے، بڑے کمال کے شاعر ہیں، کیا فصاحت ہے زبان میں، کیا فصاحت ہے کلام میں۔ ابھی سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ آیات کا نزول ہوتا ہے، وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ اور حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے جیسے یہ سنا، میں نے کہا نہیں، اگر شاعر نہیں تو کاہن ضرور ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے آگے جو اگلی وحی کی آیات ہیں جو اللہ کے نبی فرما رہے تھے، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ،
اللہ اکبر، یعنی پہلی آیت سنی تو دل میں کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، انہوں نے تو مطلب اگر دل کی بات ہی جان لی تو یہ تو لگتا ہے یہ کاہن ہے. ولا بقول کاہن، اور نہ کسی کاہن کی بات ہے، تم بہت کم نصیحت مانتے ہو. اور پھر قرآن عظیم کے بارے میں کیا کہا گیا؟ تنزیل من رب العالمین، اس کا اتارا جانا ہے تمام جہان والوں کے رب کی طرف سے. تو پچھلی آیت میں جو اشکال کریٹ ہوا تھا وہ یہاں پر آگے اس کا جواب مل گیا نا، کہ اگر یہ قول ہے رسول کریم کا، نہ یہ کسی شاعر کا قول ہے، نہ کسی کاہن کا قول ہے، اور یہ قول کس کے کہنے پر آپ کی زبان اقدس سے نکل رہا ہے؟ تنزیل من رب العالمین. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گھڑ کر بعض باتیں ہماری طرف منسوب کرتا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم پکڑتے اس کو داہنے ہاتھ سے. اس فقرے میں جو دو امکانات ہیں ہمارے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، یہ کہ ہم اپنے داہنے ہاتھ سے اسے پکڑتے، یا یہ کہ ہم اس کے داہنے ہاتھ سے اس کو پکڑتے. ثم لقطعنا منه الوتین، پھر اس کی گردن کاٹ ڈالتے. اس اسلوب اور اس لہجے میں جو سختی ہے یہ دراصل ان لوگوں کے لیے ہے جو کلام اللہ کو یعنی قرآن کریم کو جھٹلاتے ہیں اور یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ در حقیقت اللہ کا کلام ہے، اور کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی طرف سے باتیں بنا کر اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں. تو یہ تمام تر سختی کے الفاظ در حقیقت ان بدبختوں کے لیے ہے جن کو یہاں مخاطب کر کے کہا گیا کہ اے بدبختو، تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ اتنا بلند اور اعلیٰ ہے کہ تم انہیں کیا سمجھو گے. کسی رسول کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کے کلام میں اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ کر سکے. وہ تم لوگوں تک ٹھیک وہی کچھ پہنچا رہے ہیں جو ہمارا کلام ہے، بفرض محال اگر وہ اپنی طرف سے کوئی بات گڑ کر بھی ہماری طرف منسوب کرے تو یہ کسی بھی قسم کا معمولی جرم نہیں ہے. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا. دیکھیں کلام کا ابتدا کس قدر پر اثر اور کس قدر محبت بھرے طریقے سے کیا گیا کہ ڈائریکٹ اس طرح نہیں فرمایا جو بفرض محال ذکر ہے نا، کہ اگر بالفرض ایسا ہوتا تو ہم اس معاملے کو ہلکا نہ لیتے، یہ معمولی سا جرم نہیں ہے بلکہ اس کا نوٹس لیا جاتا. لیکن کلام کی ابتدا میں پہلے شرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مقام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا گیا ان الفاظ میں کہ یہ قول ہے رسول کریم کا. یہ بھی نہیں کہا کہ یہ قول ہے رسول کا بلکہ رسول کریم کا. نہ یہ قول ہے کسی کاہن کا، نہ یہ قول ہے کسی شاعر کا. گو کہ عظمت، گو کہ شرف، جو کہ ان کے نام کی بلندی قرآن میں پہلے ذکر کی گئی، اور اس کے بعد تمام تر سختی جس کا دار و مدار ان کفار کی جانب تھا، جو کہ محض اس لیے کہ وہ اس تذبذب کا شکار ہیں کہ یہ کلام اللہ ہے یا نہیں ہے. اللہ کے نبی تو یعنی وہ تو ان کو نہیں مانتے تھے نبی، اور وہ کہتے تھے کہ یہ کلام تمہارا ہے، پرسنل ہے، تمہاری اپنی شاعری ہے، تمہاری اپنی اعوذ باللہ تم کاہن ہو تو یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تو اللہ نے پھر کن الفاظ میں ان کو یہ ظاہر کیا کہ یہ میرا ہی کلام ہے، تنزیل من رب العالمین. اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ نبی وحی کے معاملے میں امانت دار ہوتے ہیں. جو آیات رب العالمین نے نازل فرمائیں وہی آیات رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے سامنے رکھ دی. گو کہ ان الفاظ میں کچھ سختی ہے اور اللہ کے نبی نے اسی ہی طرح بیان کیا، امانت کو تمام لوگوں کے سپرد کیا. وہی تھی، وہی کا نزول ہوا اور ایز اٹ از عوام الناس تک پہنچا بھی دیا گیا. گو کہ پچھلی آیتوں پر یہ کلام کی نوعیت مصادق آئی جس میں ذکر ہے کہ یہ کلام تو اللہ کا ہے جو کہ نازل کیا گیا اللہ کے نبی پر، اور اللہ کے نبی جو ہیں وہ وحی کو حفاظت کے ساتھ آگے پہنچا دینے والے ہیں. ان ہوا الا وحی یوحی حسرۃ علی الکافرین، اور یقیناً یہ کافروں کے لیے حسرت کا باعث بن جائے گا. یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب قرآن ان جھٹلانے والوں کے لیے حسرت اور پچھتاوے کا سبب بن جائے گا. اللہ اکبر. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یقیناً یہ قرآن بالکل یقینی حق ہے
اور ایسا یقین ہے جو سراسر حق ہے، جس میں باطل کی ذرا سر بھی ملاوٹ موجود نہیں ہے۔ اور سورت کا اختتام ہوتا ہے بڑے جاندار الفاظ کے ساتھ، فسبح بسم ربک العظیم۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی جو کہ بہت عظمت والا ہے۔ اس سورہ کے جو تسلسل ہے اس کو اگر ہم ریلیٹ کریں نا سورۃ الواقعہ کے ساتھ، تو سورۃ الواقعہ کا بھی جو لاسٹ رکوع ہے اس میں بھی آغاز کلام کا اسی طرح کے الفاظ سے ہوتا ہے اور اختتام میں بھی اسی طرح کی نوعیت پائی جاتی ہے۔ اور دونوں صورتیں ہیں، سورۃ الحاقہ اس کا نام بھی قیامت پر ہے، واقعہ اس کا نام بھی قیامت پر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان دونوں میں جن چیزوں کا، جن معاملات کا ذکر ہے، وہاں بھی سورۃ الواقعہ میں بھی گروہوں کی گروہ بندی کا ذکر ہے کہ کس طرح سے وہ گروہوں میں تقسیم ہوں گے، دائیں جانب والے کون ہوں گے، بائیں جانب والے کون ہوں گے، سابقون کون ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح سے قیامت کا منظر وہاں پر بھی کھینچا گیا اور یہاں پر بھی اسی کی تفصیل بیان کی گئی۔ یہاں تک ہماری سورہ مکمل ہوئی۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں سورۃ المعارج کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔